چلا گیا، یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا نا۔ پانچ یزید بستامی رحمۃ اللہ جوانی کے ایام میں جنگل میں چلے گئے، جب گرد وظائف کرتے، نماز وغیرہ پڑھتے، دور دیکھتا رہتا، جب وہ اللہ کے ضربے لگاتے، اللہ کو اندر بسانے کی کوشش کرتے تو وہ ان کو قریب آ کے ستاتا۔ ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا کہ مجھے یہ اللہ اندر جانے نہیں دیتا ہے، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے، آج اس کو ماروں گا۔ اور وہ بھی بڑا چلاک تھا، وہ آستہ آستہ بھاگتا رہا تاکہ ان کو خوب بگاؤں، یہ جتنا تیز دوڑے وہ تھوڑا اور آگے ہو جائے۔ تو ادھر پھر آواز آئی ہے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے۔ تو اتنا ذکر کر کہ نور علی نور ہو جائے۔ اور جب باجید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگری چلے گئے، اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا۔ ہم اس کو پتہ ہے کہ حضرت انسان اس اسم ذات سے ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، بس یہ ایمان کے لیے اللہ والے ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینے پہ حضور پاک کا روزہ مبارک آ جاتا ہے، وہ خدا بھی نہیں جدا بھی نہیں، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ کھانا کعبہ آ جاتا ہے۔ جب مجدد صاحب نے ایک دفعہ دیکھا کھانا کعبہ آیا تو دیکھا باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا، انسان کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، یہ مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ آواز ہے گھبراؤ نہیں، تمہیں سجدہ نہیں کر رہے، وہ جو تمہارے اندر کھانا کعبہ بس کہی اس کو سجدہ کر۔ جب رابعہ بصری رحمت اللہ کے دل پہ کھانا کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کے اس کا طواف کر، اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔ اس وقت مولانا رومی نے کہا ایسے دل کے لیے جس کے کھانا کعبہ کہ ایک دل ہزار کعبوں سے بہتر ہے۔ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور یہ اللہ تعالیٰ کے انوار کی گزر گئی۔ اب وہ تو خانہ کعبہ آ گیا نا، سلطان صاحب سے لوگوں نے پوچھا آپ آج کو کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمانے لگے کعبہ تو ادھر ہی آتا ہے، کعبہ تو ادھر ہی آتا ہے۔ تو تھوڑا سی اس میں علماء حجت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور پاک کعبے کو کیوں گئے تھے پھر ہو؟ تو بھائی حضور پاک تو خانے کا کعبے کا کعبہ تھے، اگر وہ رابعہ بصری کے پاس آ سکتا تو حضور پاک کے پاس نہیں جا سکتا۔ اگر حضور پاک خانے کعبے کو نہ جاتے تو کوئی بھی نہ جاتا۔ اللہ کہ خود تو گئے نہیں، ہم کو کہیں گے؟ جب ہمارے جیسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، کہاں پر حکم مانتے ہیں؟ حضور پاک اگر کعبے کو گئے تو تمہارے لیے گئے، ورنہ وہ کہتے ہیں رابعہ بصری جیسے لوگ کعبے وال او جاندے جڑے ہوندے کردے چوچی۔ وہ شاہ منصور کے وہ چولی پہ چڑھ گئے، وہ کہتے تھے تو اس کعبے میں کیوں جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنے اندر کعبہ ہونا، نوری کعبہ ہونا، وہ تیرے پاس آئے بھئی وہ تو چوچو کے کام ہے نا، تو کعبہ کا اپنے پاس بلا۔ تب پھر فتویٰ لگ گیا تھا کہ یہ کعبہ سے منع کرتا ہے، اس بات کے اوپر فتویٰ لگا تھا نا۔ تب پھر اب تو یہ ہو گیا جن میں خانہ کعبہ ہو گیا، تو پھر ایک وہ ہو گیا جس میں اللہ کا نقشہ آ گیا، جس میں اللہ کا نقشہ آ گیا، پھر اس کے لیے اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے پکڑتا ہے۔ پھر اس وقت سخی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو اللہ بھی کہہ جاؤ تو بے جا کو نہیں ہے، اگر اس کو اللہ بھی اس کو کہہ جائے پھر بے جا کو نہیں ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، تین نبی کا سچا دائی،
اب شیطان کے پاس ہندو فوج ہے جنات کی، بما اسلح، حکم دیتا ہے جا اس کو برباد کر، تباہ کر، پتہ نہیں کس منزل تک پہنچ جائے۔ تمہارے پاس ایک جن نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرے، وہ شیطانی فوج تمہارے پر ٹوٹ پڑے گی۔ تمہیں روکنے کے لیے جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے، اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑے گی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑے گی، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے۔ پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز۔ اس کے لیے ہم نہ آپ کو بیعت کرتے ہیں نہ ہی آپ سے کوئی نذرانہ طلب کرتے ہیں۔ ایک فیض ہے، ایک فیض ہے۔ انگلی کو جب تصور کرو کہ میں دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے تمہارے مرشد کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں مرشد کو پکارو، اس وقت تم اللہ کے لیے اجازت لے رہے ہو، اس سے بڑا مشکل کام کون سا ہے گا؟ دیکھو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے۔ اگر تو تمہارا مرشد کامل ہے تو پہنچے گا نا، اس کو پہنچنا چاہیے نا۔ اگر مرشد نہیں ہے تو جس دربار سے تم کو رغبت ہے اس دربار والے کے نقشہ لے لو کہ وہ دربار والا میری انگلی پکڑے ہوئے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے۔ اگر دربار والے سے رغبت نہیں ہے تو حضور پاک کے روزے کو لے لو کہ حضور پاک کے روزے سے مجھے فیض ہو رہا ہے۔ اگر روزے کبھی نہیں دھیان آتا ہے تو خانہ کعبہ کو لے لو کہ مجھے وہاں سے براہ راست فیض آ رہا ہے۔ اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آ جائے وہی تمہارا مرشد ہے۔ شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کو پانا کہیں سے بھی حاصل ہو جائے۔ ہاں یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کسی بھی گاڑی پہ آپ سوار ہو جائیں، یہ نقش بندیوں کی بھی گاڑی ہے، چشتیوں کی بھی ہے، قادریوں کی بھی ہے، سربردیوں کی بھی ہے، جس کا دیکھیں انجن سٹارٹ ہوئے اس میں جا کے بیٹھے۔ اگر ایک پہ بیٹھے اور نہیں چلتی ہے دوسری پہ بیٹھ جاؤ نا، جرم نہیں ہے۔ جس کا انجن سٹارٹ ہے اس پہ بیٹھ جاؤ نا، کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن اگر چلتی گاڑی ہے اس میں بیٹھ گئی ہو، وہ چل رہی ہے، تو پھر اگر تم اترنا چاہتے ہو تو پھر زخمی ہوگا نا، پھر نہ تم ادھر کے نہ ادھر کے۔ اگر تمہارے اندر یہ قلب کا فیض جاری ہے تو پھر تم کو مبارکی ہے، پھر اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قلب کا فیض جاری نہیں ہے پھر کہیں سے بھی بیعت ہو، پھر ہم جانے اور وہ جانے، پھر کہیں سے بھی بیعت ہو یا نہیں ہو، ہم تمہارا اس وقت تک ساتھ دیں گے جب تک تم روشن ضمیر نہیں۔ اس کے لیے اگر دل سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا، اگر اللہ اللہ شروع نہ ہوئی تو جو